بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح ہم کر رہے ہیں، اور آج کا درس و حدیث نمبر 10 ہے، جس میں حلال کی اہمیت اور حرام کی مذمت ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر اس کی شرح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ رب العالمین طیب ہے، یعنی پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ عز و جل نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال اور غبار آلود ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پس کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام طیب ہے، اور طیب کا مطلب پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اقوال و افعال میں، ہر ایک چیز میں طیب اور پاکیزہ ہے، اور ہر قسم کے عیوب سے اللہ رب العالمین پاک ہے، اور اللہ رب العالمین صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہوں، چاہے وہ افعال میں سے ہوں، یا صدقات و زکوٰۃ میں سے ہوں۔ اس لیے کہ اعمال و اقوال میں اگر شرک و ریا ہے تو تب بھی اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر صدقات میں حلال مال نہیں ہے، حرام مال ہے، اور اس میں سے وہ کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو حرام مال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس سود کا مال ہے، یا رشوت کا مال ہے، یا چوری کا مال ہے، ایسے مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کوئی آدمی کہے کہ سود کے مال میں سے زکوٰۃ دے دوں، یا سود کا ہی مال جمع ہے، کہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے دوں، تو اللہ رب العالمین اس مال کو اور نہ اس میں سے زکوٰۃ و صدقات کو قبول کرتا ہے۔ اور جیسے اللہ رب العالمین پاک ہے، پاکیزہ کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ نے مومن بندوں کو اور رسولوں کو اور یہ حکم دیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ رزق کو کھائیں اور نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں حلال اور پاکیزہ کھا کے۔ اس حدیث سے اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر آدمی سفر کی حالت میں ہو
اور دعا کرے تو وہ قبول ہوگی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی اس میں وہ ہے کہ جو مظلوم ہے، اگر مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی مسافر ہے اور مسافر جو ہے دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی والد جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کو دعاؤں میں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ دعاؤں میں اپنی اولاد کو یاد کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا ذخیرہ جو والدین کے لیے ہے وہ نیک اولاد ہے کہ جو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور یہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے۔ وہ حدیث اس میں آپ علیہ السلام نے کہ مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب ملتا ہے ان میں سے ایک نیک اولاد کو بھی قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں آپ پڑھیں گے ان تمام دعاؤں میں آپ نے جہاں اپنے لیے دعا کی وہاں اپنی اولاد اور اپنی ذریت کے لیے دعا ضرور کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ذریت کو بہت زیادہ مقام اور مرتبے سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازا۔ تو اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کو اپنے اولاد کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا قبول بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے دعا کرنے والے کا لباس اگر سادہ ہے، شکل و صورت میں وہ پراگندہ ہے، غبار آلود ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ عاجزی اور انکساری اسی کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اگر دعا کرنی ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے اور سے سنت ہے اور دعاؤں کے آداب میں سے بھی ہے۔ اسی طرح دعاؤں میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں۔ اسی طریقے سے یہاں دعا کے لیے یا رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ اکثر و بیشتر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں یا جو قرآنی دعائیں ہیں ان میں آپ یہ لفظ اکثر و بیشتر پاؤ گے، تو یا ربی کہہ کر دعا کرنا یہ اچھی بات ہے۔ ایسے ہی یہاں یا ربی 2 دفعہ کہا گیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا میں تکرار اور اصرار اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ دعا بھی جو ہے وہ سنت کے دائرے میں ہے، اور سنت اور دعاؤں کے آداب میں سے ہے کہ ایک چیز کا بار بار مطالبہ کرے، بار بار جو ہے وہ اللہ سے ایک چیز مانگے، اصرار کرے، تو یہ چیز بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ہیں وہاں ایسے بھی کچھ اسباب ہیں کہ جن سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا اسباب جو اس حدیث کے اندر بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے یا حرام پیتا ہے یا حرام پہنتا ہے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے واجبات کو کوئی چھوڑتا ہے یا محرمات کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی جلد بازی کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے دعا کی تو قبول نہیں ہوئی، تو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی گناہ اور قطع تعلق کی دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور دعا کے سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یا تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو وہ آپ سے ٹل جائے گی، یا وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ رہے گی، اور اللہ رب العالمین وہاں آپ کو نعمتوں سے نوازے گا جو آپ نے دنیا میں مانگی ہوں گی۔ یہ آج کا درس اور آج کی حدیث تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کھانے اور حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔